شمسہ نجم نے لکھا ہے، خط کر چکے ہیں اب کہ جو ارسال دیکھنا، اس میں ہے درج دل کا کچھ احوال دیکھنا۔ ہر چہرے میں نہ میری شباہت تلاش کر، اب دوسروں کے چھوڑ خد و خال دیکھنا۔ چاہے خدا اگر تو ہو جائے نصیب پھر، تعبیر خواب کے نئے اجمال دیکھنا۔ بیٹھے ہوئے یہاں پہ شکاری ہیں گھات میں، دانے پہ گر نظر ہو تو پھر جال دیکھنا۔ چہرے کا غم چھپانے کو غازہ لگا لیا، غازہ ہٹے تو غمگین خد و خال دیکھنا۔ کوشش بہت کی رشتے نبھا لوں کسی طرح، کتنا ہوا ہے دل میرا پامال دیکھنا۔ مجنوں ہے جاں بلب فقط چہرہ ہی دیکھ کر، پلو سرک گیا ہے ذرا حال دیکھنا۔ اچھا رہا کبھی تو کبھی ہو گیا برا، بدلی ہے وقت نے کئی اشکال دیکھنا۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کی ٹیم نے ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا ہے۔ کیا یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ گرفتاریوں کے طریقہ کار پیغام دینے کو کافی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک 75 سال کے بوڑھے شخص کو پکڑ کے بھگایا گیا ہے، تو اس طریقہ کار کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں۔ کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب سے پہلے جتنی گرفتاریاں ہوئیں، جتنے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار کیے گئے، وہ 3 MPO کے تحت گرفتار کیے گئے یا جلاؤ گھیراؤ کے تناظر میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ جتنے بھی رہنما ہیں، وہ چاہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں اسد عمر ہوں، فواد حسین چودھری ہوں یا شاہ محمود قریشی ہوں، یا جتنے بھی رہنما گرفتار ہوئے اور اس کے بعد ضمانتوں پر رہا ہو گئے یا ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں گرفتار ہیں۔ لیکن یہ جو گرفتاری ہے، یہ واحد گرفتاری جو ہے، یہ 9 مئی کے تناظر میں نہیں ہے، یہ بیانات کے تناظر میں نہیں ہے، یہ گرفتاری کرپشن کیس کے تناظر میں ہے۔ کرپشن کیسز کے حوالے سے حالیہ دنوں میں آپ کو کوئی گرفتاری دکھائی نہیں دی گئی ہوگی۔ تو یہ جو گرفتاری ہے، یہ گرفتاری باقاعدہ طور پہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ اگر کسی ایک طرف سے جواب ہے تو پھر حکومت کی طرف سے بھی جواب ہے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جواب ہے۔ ماضی قریب کے اندر جتنی قربتیں نبھائی گئیں چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اس معاملے پہ بانی پی ٹی آئی کو ناراض بھی کیا، اس وقت کے وزیر اعظم کو ناراض کیا ان معاملات کے اوپر کہ جب حکم نامہ جاری ہوا اور وہ حکم نامہ چودھری پرویز الہی تک پہنچا کہ علیم خان اور سابق جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں حمزہ شہباز شریف، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا، جس کی ڈیمانڈ پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی تھی، تو سابق وزیر اعظم کی اس ہدایت کے باوجود بھی چودھری پرویز الہی نے محمد خان بھٹی کے ذریعے فوری طور کے اوپر تمام پروڈکشن آرڈرز جاری کروائے اور پیغام دیا کہ آپ کا پیغام تاخیر سے پہنچا ہے، اس تاخیر سے پہلے ہی میں پروڈکشن آرڈر جاری کر چکا ہوں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے، یہ ان کی قربتوں کا دور تھا، لیکن آج وہی قربتیں جو ہیں وہ ان کے گلے آن پڑی ہیں۔ یہ گرفتاری اینٹی کرپشن کی جانب سے کی گئی ہے، تو یہ جو واضح اشارہ ہے کہ پرانی رنجش کی طرف یہ واضح اشارہ جاتا ہے کہ ہمارے کہنے پہ آپ ہماری طرف نہیں آئے، اب آگ کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ گجرات اور گجرانوالہ میں من پسند افراد کو ٹھیکے دینے اور ٹھیکے دینے کے عوض کک بیکس وصول کرنے کے حوالے سے مقدمات کا اندراج کیا گیا، جس میں سرکاری افسران بھی ملوث تھے، جن کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ گرفتاریوں کے تناظر میں ضمانتیں بھی کروا رکھی تھیں، ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی تھی چودھری پرویز الہی نے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھر ریڈ ہوئی۔ ریڈ ہونے کے بعد چودھری شجاعت کے گھر میں بھی لوگ چلے گئے، معاملہ خراب ہوا، نگراں وزیر اعلیٰ کو چودھری شجاعت کے پاس جا کے معافی مانگنا پڑی۔ اس کے بعد حالات کچھ حد تک کنٹرول میں آئے کہ گھر کی حدود میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پچھلے کافی دنوں سے گھر کا محاصرہ جاری تھا، گھر کے محاصرے کے دوران ہی ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی تھیں، کیونکہ عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر ضمانتوں میں توسیع نہ ہوئی اور وہ گھر پر ہی بیٹھے رہے۔ ایک طرف سے گھر کے ذرائع یہ بتاتے تھے کہ چودھری صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، دوسری طرف پولیس بضد رہتی تھی کہ ہمارا ٹریکنگ سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چودھری صاحب گھر پر ہی موجود ہیں۔ کافی دنوں سے محاصرہ جاری تھا اور گھر سے نکلنے والی ہر گاڑی کو دیکھا جا رہا تھا
اور آج بھی جب چند گاڑیاں نکلیں پولیس کی جانب سے روکا گیا تو معلوم پڑا کہ چودھری پرویز الہی صاحب گاڑی میں موجود ہیں. ان کو نیچے اتارنے کے لیے گاڑی کھولنے لگے تو گاڑی لاک تھی, گاڑی کے شیشے کو توڑا گیا, انہیں نیچے اتارا گیا اور پھر بھگاتے ہوئے لے کے چلے گئے. یہ تمام تر جو منظرنامہ ہے, اس منظرنامے میں نگراں وزیر اطلاعات کا بیان سننے لائق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب چھپنے میں ماہر ہے, تو آج وہ پکڑے گئے ہیں. اگر آج بھی وہ گھر سے نہ نکلتے تو نہ پکڑے جاتے. نگراں وزیر اطلاعات یا نگراں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے پروسیجر کو دیکھتے ہیں. انہوں نے دن بدن ہونے والی صورتحال کا اندازہ لگانا ہوتا ہے. مستقل طور پہ اقدامات کرنے کا اختیار ان کے پاس موجود نہیں ہوتا. وہ کسی پارٹی کی طرف اپنا ٹلٹ واضح نہیں کر سکتے. وہ اگر بیان دیں گے تو اس سے کسی شخص کی تضحیک یا کسی شخص کی برتری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن موجودہ صورتحال میں ان کے جو بیانات ہیں وفاقی حکومت کے حق میں ہیں. ان کے بیانات جو ہیں لوگوں کی تضحیک کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ منظرنامے میں نگراں حکومت کس حد تک نگراں ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات جو اب اصل مقصد ہے کہ وفاقی حکومت کا پلان کیا ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو کیا سننے کو ملے گا. آپ نے تھم نیل کے اندر ایک لائن دیکھی ہوگی کہ کیا وفاقی حکومت کے ہاتھ کوئی سونے کا خزانہ لگ چکا ہے. کیونکہ موجودہ صورتحال میں جہاں پہ ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہمیں دکھائی دیتی تھی, کچھ خبریں ہمیں ان دنوں میں سننے کو مل رہی ہیں. یعنی آج ہی کے دن کی خبروں میں ہے کہ ملک میں سونے کی قیمت میں واضح کمی ہوئی ہے. آج ہی کی خبر یہ ہے کہ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 438 روپے سستا ہو چکا ہے. آج ہی کی خبر یہ ہے کہ ملک سے باہر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے والوں کے لیے بہت سی اچھی خبریں ہیں کہ انٹر بینک کے مطابق انہیں ریٹ فراہم کیا جائے گا. آج ہی کی اچھی خبر ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہو چکی ہے. آج ہی کی ایک اچھی خبر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں واضح کمی کا اعلان کیا گیا. آج ہی کی ایک اچھی خبر ہے کہ بجٹ میں ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا پلان کیا جا رہا ہے. آج ہی کی ایک خبر ہے کہ گندم اور گھی کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو چکی ہے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ تمام جانب سے اچھی خبریں آنے لگیں؟ یوں لگا کہ حکومت کے ہاتھ کوئی بڑا خزانہ لگ چکا ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا. اب اس پہ بہت سے لوگ یہ بات کریں گے, چلو اچھا ہوا کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی, اچھا ہوا کہ وہ جو سینکشنز آئی ایم ایف کی ہمارے اوپر لگتی تھی وہ نہیں لگیں گی, اچھا ہوا کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹنے کے بعد ہمارے ٹیکسز میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا. تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن میں جانا ہے, اسی لیے حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پروگرام کو نامکمل ہی معطل کر رہی ہے. اور معطل کرنے کے تناظر میں آئی ایم ایف کی جو سینکشنز تھیں وہ لاگو نہیں ہوں گی. اب کیا کریں گے؟ ٹارگیٹڈ سبسڈی والا بجٹ بنایا جائے گا. سبسڈی ملے گی, عوام کچھ دیر کو خوشحال ہوں گے, انتخابات تک خوشحالی کہیں نہ کہیں آپ پہ دکھائی دے گی. لیکن ایک مشہور کہاوت ہے کہ خنجر جب آپ پورا پیٹھ میں گھونپ دیں اور پھر آدھا انچ اسے باہر نکالیں تو یہ آپ کسی دوسرے پہ احسان نہیں کر رہے, یہ احسان ہم پہ ہو رہا ہے. 1.5 سال کے اندر مہنگائی کو اس حد تک بلند کر دیا کہ ہمارے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا. ہماری صورتحال یہاں تک بنا دی کہ 47% تک مہنگائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ہمیں روٹی کے ایک نوالے کو ترسنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. ہمیں اپنی بیٹیوں کو بیاہنے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر لاحق ہونے لگی. ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ پاکستان میں زندگی کس حد تک سکون سے رہ سکتی ہے, پاکستان میں زندگی کو کس حد تک کچھ خوابوں کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے. ہمیں اس نہج تک پہنچایا گیا کہ دیوالیہ ہونے کا ایک معمہ ہمارے سر پر مسلط کیا جانے لگا. لیکن اس سارے منظرنامے میں اگر آج آپ کے یہ اعلان کریں گے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع کر رہے ہیں تو بتائیے کہ 250 سے 300 تک بات کس نے لے کے جاتی؟ اگر ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو بتائیے کہ 250 سے 318 روپے تک کون لے کے گیا؟ بتائیے کہ اگر سونے کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے تو لاکھ روپیہ سونے کا جو بڑھا وہ کس کے دور میں بڑھا؟ بتائیے کہ روٹی کی قیمت اگر 35 روپے تک جا پہنچی تو کس کے دور میں گئی؟ بتائیے کہ روٹی کے ایک نوالے کے ساتھ پھل تو خریدنا تو درکنار, اسے دیکھنے کے لیے بھی لوگ اب یہ زوم میں رہتے تھے کہ اگر دیکھوں گا
تو دل للچائے گا، دل للچائے گا تو بچوں کی یاد آئے گی۔ اس نہج تک آپ نے پہنچایا۔ کس کے دور میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ریزرو کم ہوئے؟ کس کے دور میں پاکستان کی امپورٹ پہ پابندی لگانے کا ایک حربہ آزمایا گیا کہ جس سے ایکسپورٹ بڑھے گی، جس سے ڈالرز پاکستان کے اندر بچ جائیں گے؟ کس کے دور میں سب سے زیادہ ڈالر پاکستان سے باہر سمگل ہوتے رہے؟ کس کے دور میں آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہمیں وہ بھی پوری کرنی پڑی جو آئی ایم ایف نے شاید سوچ بھی نہیں رکھی تھی؟ اور اب آ کے جب آپ کو یہ لگنے لگا کہ کسی طرف سے خاموشی ہو چکی ہے، اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ آئندہ دنوں کے اندر ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا، آپ کو یہ لگنے لگا کہ دوسری پارٹیز کے لوگ اب آپ کی ٹکٹ لینے کے لیے موجود ہیں، اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ بندر بانٹ ہونے والی ہے، اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ آئندہ الیکشن میں ہماری پوزیشن مضبوط ہونے والی ہے، اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی، تو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم اپنی ڈیل کو ختم کریں گے تو اس کے تناظر میں نہ تو وہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی جو پاکستان آنا چاہتی ہے لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل کی منتظر ہے، نہ ان ممالک سے ہمیں امداد ملے گی جو ممالک آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں، نہ وہ پیسہ پاکستان میں آئے گا جو ماضی قریب میں آنا چاہتا تھا لیکن ٹرکی کے انویسٹر جو ہیں وہ آپ سے اس وجہ سے نالا تھے کہ یہاں پہ کک بیکس وصول کیے جاتے ہیں۔ اب اس موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب آپ ایک پروگرام ہی نہیں بنائیں گے کہ کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا جائے گا اور کس طریقے سے ہم اپنے کندھوں کا یہ جو وزن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے سود کی مد میں ادائیگیاں کر سکتے ہیں، کس طریقے سے یہ قرض کو اپنے سر کے اوپر سے اتار سکتے ہیں، قرض وہیں پر موجود رہے گا، زر مبادلہ میں مزید کمی واقع ہوتی جائے گی، ترقیاتی بجٹ کو آپ پھر سے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بتائیے کہ دہائیوں سے مفاد پرستی کی سیاست کون کر رہا ہے؟ دہائیوں سے صرف ایک اشرافیہ کے طبقے کو ریلیف کون فراہم کر رہا ہے؟ دہائیوں سے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کسے دی جاتی رہی ہے؟ اور اگر عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی تو اس کی ابھی تک شفاف تحقیقات کس کے آپ نے سامنے رکھی ہیں؟ موجودہ پروگرام آئی ایم ایف کا 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس کا 2 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض ملنا باقی ہے، 1 ارب ڈالر قرض کے لیے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں لیکن سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوا۔ اگر سٹاف لیول معاہدہ ہو بھی جائے تو 10ویں اور 11ویں جائزے کے مذاکرات ہونا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 30 جون سے پہلے 2 جائزوں کے مذاکرات مکمل ہونا ناممکن ہے۔ موجودہ قرض پروگرام 30 جون کو ختم ہوگا اور حکومت پروگرام میں توسیع نہیں کرائے گی۔ بجٹ کے فاری بعد اگلے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ موجودہ حکومت مذاکرات مکمل نہ کر سکی تو نگراں حکومت نیا قرض پروگرام مکمل کرے گی۔ معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف سے نیا قرض معاہدہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ نیا قرض معاہدہ موجودہ پروگرام سے زیادہ سخت ہوگا۔ آئی ایم ایف سے نیا بیل آؤٹ پروگرام 3 سال سے زائد ہوگا۔ پاکستان کو ستمبر میں نئے قرض پروگرام کی اشد ضرورت ہوگی اور اگلے مالی سال میں مجموعی طور پہ 24 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنا ہے۔ دسمبر تک پاکستان کو مزید 9 سے 11 ارب ڈالر کی غیر ملکی قرض کی ادائیگیاں کرنا ہے۔ کہاں سے پورا کریں گے؟ کتنا ہمارے پیٹ کو کاٹیں گے؟ کتنا ہمارا خون نچوڑیں گے؟ کتنی ذہنی اذیت میں ہمیں مبتلا کریں گے اور کتنا کرب ہمارے اوپر مسلط کریں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے خواب دکھا کے اس کی بھیانک تعبیر آپ نے نہیں بھگتنی، ہم نے بھگتنی ہے، ہماری نسلوں نے بھگتنی ہے، ہمارے آبا بھی بھگتتے آئے، ہم بھی بھگت رہے ہیں اور ہماری نسلیں بھی بھگتتی رہیں گی۔ خدا کے لیے یہ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کا پہلی بار سوچ لیجئے۔ ناظرین، دوسری طرف منظرنامہ یہ کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات اور از خود نوٹس کے طریقہ کار میں تبدیلی سے متعلق قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ حکومت کو عدلیہ کی قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ سے مشاورت کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس کربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی اور بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ عدالت نے قانون پر عمل درآمد کو روک رکھا ہے۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہمارے 2 قوانین ہیں،
ایک سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے اور دوسرا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے. دونوں قوانین میں ریویو اور وکیل کرنے کی شکوں کی آپس میں مماثلت ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ زیادہ وسیع ہے, اس میں سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات سے متعلق شکیں ہیں. دونوں قوانین میں سے کس پر انحصار کرنا ہے اس پر کسی ایک حل پر پہنچنا ضروری ہے. تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات اور از خود نوٹس کے طریقہ کار میں تبدیلی سے متعلق قانون جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت میں عدلیہ میں قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ سے مشاورت کرنا لازم ہے, یہ چیف جسٹس نے آج کہا. چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ میں شامل دیگر افراد تھے انہوں نے بھی اس پر عمل درآمد کو پہلے سے روک رکھا تھا. آج سماعت کے دوران دوسری بات جو ہوئی ہے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس پر ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں قوانین میں ہم آہنگی کے لیے پارلیمنٹ کو دیکھنے کا کہہ سکتے ہیں. آپ کی اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. خوشی ہے کہ پارلیمنٹ اور حکومت ایک جیسے قوانین میں ترمیم کر رہی ہے. حکومت کو عدلیہ کی قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ سے مشاورت کرنی چاہیے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ اگر قوانین ایک جیسے ہیں تو کیا اس کو حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر قوانین آپس میں مماثلت رکھتے ہیں تو فل کورٹ سے متعلق درخواستیں سننا وقت کا ضیاع ہوگا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت اس معاملے کو پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ معاملہ نہیں بھیجیں گے. پارلیمنٹ اور حکومت اگر کوئی تجویز دینا چاہتی ہے تو پھر اس پر غور کریں گے. ریویو آف آرڈر کا سیکشن 4 سیکشن 6 سے مماثلت رکھتا ہے. دونوں قوانین میں ریویو کا طریقہ کار بھی مماثلت رکھتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اٹارنی جنرل اور مسلم لیگ نون کے وکیل اس طرح کے تنازع کے دوران دلائل دینا نہیں چاہیں گے. پارلیمنٹ کو معاملہ بھیجنے سے لگے گا کہ اس پر فیصلہ کر دیا. متضاد قانون سازی پر قوانین لے کر آئیں. چیف جسٹس نے گڈ ٹو سی یو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام وکلاء یہیں پہ لیکن ان کو دیکھ کر اپنا جملہ نہیں دہراؤں گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں قوانین پر سوچیں اور ہم بھی مشاورت کریں, ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنی کارروائی کرے, ہم اپنی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ تیز ہے. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ آپ حکومت سے ہدایات لے لیں, تب تک کسی اور کو سن لیتے ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے پارلیمنٹ کی کارروائی طلب کی تھی. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اخبارات کے مطابق پارلیمنٹ نے کارروائی عدالت کو فراہم کرنے سے انکار کیا, لیکن ہم نے پارلیمنٹ کی کارروائی ان کی ویب سائٹ سے لے لی ہے. پارلیمنٹ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ خوش قسمتی سے تمام کارروائی ویب سائٹ پر موجود ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگلے ہفتے اس کیس کو سنیں گے. تمام وکلاء جو کراچی سے لمبا سفر کر کے آئے ان سے معذرت کرتے ہیں. آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیں گے اور کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. 13 اپریل کو جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف 3 درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئیں. ایکٹ بادی النظر میں عدلیہ کی آزادی, اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس دوران عبوری حکم نامہ جاری کرنا ضروری ہے اور حکم امتناعی کا اجزاء ناقابل تلافی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے. صدر مملکت ایکٹ پر دستخط کریں یا نہ کریں, دونوں صورتوں میں یہ تا حکم ثانی نافذ العمل نہیں ہوگا. حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت عدلیہ اور خصوصی طور پر سپریم کورٹ کی ادارہ جاتی آزادی کے لیے متفق ہے. اس ضمن میں مفاد عامہ اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے عدالت کی مداخلت درکار ہے. سیاسی جماعتیں چاہیں تو اپنے وکلاء کے ذریعے فریق بن سکتی ہیں. تو یہ وہ منظر نامہ ہے کہ جس پہ ایک طرف بادی النظر میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اب ٹسل کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ پارلیمنٹ پھر سے یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ بالادست تو ہم ہیں, کیونکہ کمیٹی جو تشکیل پائی تھی اس کمیٹی نے ابھی تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے عدالتی حکم نامے کے باوجود. تو وہ کمیٹی جو آڈیو لیک کے حوالے سے سپیکر نے ترتیب دی تھی, ایک کمیٹی وہ تھی جو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا, ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی تشکیل پائی ہے. جوڈیشل کمیشن کارروائی سے انحراف کر چکا ہے, وہ جواب دے چکا ہے. ادھر یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی وہ ابھی کام کو جاری رکھے ہوئے ہے. اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیک تحقیقات کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی طلبی کا سمن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا. تحریری حکم نامے میں عدالت نے عام افراد کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگز اور آڈیو لیکس پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کی ہے. عدالت نے وفاق, وزارت داخلہ, وزارت دفاع اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی پٹیشن میں فریق بنانے کی ہدایت کی. سیکرٹری قومی اسمبلی سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے شک وار جواب دینے کی ہدایت کی گئی. عدالت نے اعتزاز احسن, مختوم علی خان, رضا ربانی, محسن شاہ نواز رانجھا کو عدالتی معاونین مقرر کیا.
تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کہ آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی کیا اجازت دیتا ہے، اور اگر فون ریکارڈ کی اجازت دی جاتی ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکنزم سے یہ کام کر سکتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے سے متعلق کیا سیف گارڈز موجود ہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ کسی پرائیویٹ شخص کے معاملے پہ انکوائری کر سکتی ہے، کیا رولز اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر عام افراد کو گفتگو لیک ہونے پر خصوصی کمیٹی بنانے پہ طلب کرنا شروع کر دیں، پارلیمنٹ کے احترام اور تحمل کرتے ہوئے خصوصی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن معطل نہیں کر رہے۔ حکم نامے کے مطابق پٹیشنر نجم الثاقب کو خصوصی کمیٹی کی طلبی کا سمن معطل کر دیا گیا۔ اب یہ وہ منظر نامہ ہے، اس منظر نامے میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ حکومت کے اقدامات کس حد تک صحیح ہیں معیشت کو لے کے، اور حکومتی اقدامات کس حد تک صحیح ہیں عدالتوں کو لے کے۔ اگلے منظرنامے میں اگر وہ کوئی اپنی سٹینڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس سٹینڈنگ کے اوپر ایک بگ کوسچن مارک ہوگا جس کا جواب انہی کے پاس ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔